اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر یونس ہے۔ میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر اینڈ کنسلٹنٹ گیسٹرونٹرولوجسٹ ہیپاٹالوجسٹ پچھلے 12 سالوں سے پریکٹس کر رہا ہوں۔ صبح کے ٹائم میں جناح میڈیکل کالج اینڈ ٹیچنگ ہسپتال میں پریکٹس کرتا ہوں، اور شام کے ٹائم ہیبر میڈیکل سینٹر ڈگری گارڈن میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر ہمیں مسلسل تیزابیت رہتی ہے تو آیا یہ کسی خطرناک بیماری کی علامت ہے کہ نہیں؟ تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سینے میں جلن یا تیزابیت جو ہے سب سے کامن جو وجہ ہے اس کا ہے وہ ہے جرڈ گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو خوراک کی نالی اور معدے کے درمیان ایک وال ہوتا ہے، لوور اسوفیجل اسفنکٹر ہم اسے کہتے ہیں، تو وہ کمزور اکثر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو معدے کی خوراک ہوتی ہے تیزابیت وہ اوپر آتی ہے، جس کی وجہ سے مریض کو وہ تیزابیت سی محسوس ہوتی ہے، اس کو کٹے ڈکار آتے ہیں، یہاں جلن ہوتی ہے سینے میں۔ تو سب سے بڑی وجہ تو یہ جرڈ تیزابیت ہے۔ اگر اس کی بر وقت تشخیص نہ کی، جرڈ تو ویسے مطلب اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے، لیکن اگر اس کی بر وقت تشخیص اور علاج نہ کیا جائے تو اگر کچھ سال یہ جرڈ رہے تو پھر اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو خوراک کی نالی ہے تو وہاں پھر تھوڑے سے چینجز آ جاتے ہیں، وہاں کا جو وہ ہوتا ہے میوکوزا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ایب نارمل ہو جاتے ہیں، اس کو ہم پھر کہتے ہیں بیرٹ ایسوفیگس۔ بیرٹ ایسوفیگس اگر کسی کو ہو جائے تو یہ سمجھے کہ یہ کینسر کی شروعات ہے، لیکن اگر بر وقت یہ بیرٹ ایسوفیگس بھی تشخیص ہو جائے یہ بھی واپس نارمل کی طرف جا سکتا ہے، لیکن اگر صحیح ٹائم پہ اس کی لیکن اگر ہم نے جرڈ کسی کو ہوا، تیزابیت ہوا، اس کو ابھی علاج ہم نے نہیں کیا اور یہ بیرٹ ایسوفیگس ایک بیماری یہاں تک چلا گیا اور پھر بھی ہم نے اس کا علاج اور تشخیص نہیں کیا تو یہ 100% پھر کینسر کی طرف جائے گا، جو کہ بڑی خوراک کی جو نالی ہے اس کا کینسر ہو جاتا ہے، جس کو ہم اسوفیجل ایڈینو کارسینوما کہتے ہیں۔ وہ خطرناک کینسر ہے، اس کا علاج پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہی کہیں گے کہ جو تیزابیت ہے اس کو آپ مطلب اتنا ہلکا نہ لیں کہ بس اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس مجھے تو تیزابیت ہے اور معدے کا مسئلہ ہے، ایک کہتے ہیں دودھ والی وہ سیرپ ہے وہ میں نے پی لی بس میں ٹھیک ہو گئی، وہ تو آپ نے پی لی لیکن جو اصل بیماری کی جو جڑ ہے اس کا تو آپ نے علاج کیا نہیں۔ جو آپ کا تیزابیت اوپر آ رہا ہے اس کے لیے آپ کو اومیپرازول اور جو اور میڈیسنز ہے وہ آپ کو کھانی چاہیے، وہ تو آپ نے کہا ہی نہیں، تو ریفلکس کو تو آپ پریونٹ ہی نہیں کیا۔ بیماری تو آپ نے اپنے علامات ٹھیک کر لیے لیکن بیماری کو آپ نے ٹھیک نہیں کیا، جو بیماری سالوں سال اگر جاری رہی تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور وہ کینسر کی طرف چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ تیزابیت جرڈ کے علاوہ کچھ اور بھی بیماری ہیں، موٹیلٹی ڈس آرڈرز ہم کہتے ہیں۔ موٹیلٹی ڈس آرڈر اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم خوراک ہمارے منہ سے خوراک کی نالی میں چلی جاتی ہے تو پھر یہاں سے پھر جب یہ معدے میں جاتی ہے تو یہ کافی مطلب یہ بھی تقریباً 35 سے 40 سینٹی میٹر کی جگہ ہے، تو یہ خود بہت نہیں جاتی کہ مطلب خوراک کا ہی اور یہ نیچے چلی گئی۔ یہ پائپ میں جب جاتی ہے یہاں پر ریفلیکسز ہوتے ہیں، مطلب جس طرح معدہ خوراک کو چباتا ہے اس طرح یہ بھی چبانے اور کنٹریکشن سے یہ نیچے معدے میں جاتی ہے۔ تو موٹیلٹی ڈس آرڈر میں یہ ہوتا ہے کہ جو یہاں نسیں آئی ہوتی ہیں نا، جو دماغ سے نسیں آئی ہوتی ہیں وہ کام کرنا اس کے کام تھوڑا سا ایب نارمل ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ خوراک کو صحیح طرح سے نیچے نہیں لے کے جا سکتی، خوراک یہاں اٹک جاتی ہے۔ یا اس طرح ہوتا ہے کہ ایکلیتیا ایک بیماری ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو خوراک کی نالی اور معدے کے درمیان ایک وال ہوتا ہے لیور اسوفیجل اسفنکٹر، یہ جب ہم خوراک کا جو نوالا ہم لیتے ہیں یہ جب ہم کھاتے ہیں تو یہ خود بخود کھل جاتے ہیں، لیکن ایکلیتیا میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کھلتا نہیں ہے، خوراک یہاں آ جاتی ہے یہ کھلے گا نہیں، تو جب یہ کھلے گا نہیں تو خوراک یہاں جمع ہوتا جائے گا اور پھر مریض کو الٹی آئے گی اور یہاں تیزابیت کے علامات اس کو ہوں گے، تو اس کی وجہ سے بھی اکثر تیزابیت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہیاٹس ہرنیا ایک بیماری ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو معدہ ہوتا ہے وہ 100% ہمارے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ہیاٹس ہرنیا میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا معدہ ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا حصہ اوپر چیسٹ میں جو سینے اس میں چلا جاتا ہے، تھوڑا سا اس کے معدے کا حصہ اوپر چلا جاتا ہے،
تو پھر اس وجہ سے تیزابیت وہاں چلی جاتی ہے، اس کے علامات اس کو پھر تیزابیت کے چیسٹ میں یا سینے میں محسوس ہونے لگتے، تو اس کا بھی پھر علاج ممکن ہے، لیکن اس کے علامات اسی طرح ہوتے ہیں۔ تو تیزابیت سمپل ایک بیماری نہیں ہے، مطلب یہ کسی پیچیدہ بیماری کا ایک بہت بڑا علامت ہو سکتے ہیں، تو اس لیے آپ اس کو اتنا سادہ علامت نہ سمجھیں۔ جب بھی آپ کو اس طرح کے علامات ظاہر ہوں تو کوشش کریں اپنے ڈاکٹر سے صحیح ٹائم پہ رجوع کر لیں۔